بس ٹھیک ہے. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. الحمد للہ الملک الحق المبین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله أعناء أعدائهم ملعنين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. محمد اور آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، محمد اور آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت. با آواز بلند صلوات پڑھ دیجئے. اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے. عزیزان گرامی قدر معزز سامعین اہل علم حضرات، ولایت کے عنوان کے تحت آج چوتھی مجلس آپ احباب کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. سورہ مائدہ قرآن مجید کا نہایت مشہور و معروف سورہ، اور اس سورہ کی آیت نمبر 55 کی مسلسل تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، انما ولیکم اللہ، یقیناً بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین، اور وہ مومنین خاص تمہارے ولی ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، یؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، ہم راکعون، حالت رکوع میں. عزیزان گرامی قدر، ولایت اتنا مفصل موضوع ہے کہ اگر انسان یہ چاہے بھی کہ اس پہ گفتگو کی جائے تو انسان کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، ولایت کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے، اس کتاب میں سب سے زیادہ جو فضائل بیان ہوئے ہیں وہ علی ابن ابی طالب کے بیان ہوئے ہیں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اہل سنت کے بڑے بڑے مفسرین جلال الدین سیوطی جیسے، فخر الدین رازی جیسے، انہوں نے لکھا کہ قرآن کی جتنی آیات یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہیں ان سب کا مصداق علی کی ذات ہے. اور میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. اہل سنت کے 4 ائمہ ہیں، الحمدللہ ہمارے 12 ائمہ ہیں اور 12 کے 12 معصوم ہیں، جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. تو ہمارے 12 ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام اہل سنت برادران کے 4 ائمہ اربعہ، فقہ کے ائمہ، ان کی فقہ کے 4 ائمہ ہیں. ان میں سے ایک امام کا نام ہے امام شافعی. خدا کی قسم امام شافعی کا یہ جملہ جب پڑھتا ہوں تو روح یہاں نہیں رہتی، نجف چلی جاتی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلا، اے اہل بیت محمد، اللہ نے قرآن میں آپ کی محبت کو فرض کر دیا. آپ کی محبت کو قرآن میں اللہ نے فرض کر دیا. اور اگلے جملے 2 سنیے گا. امام شافعی فرماتے کفاکم من عظیم القدر انکم، خدا کی قسم سجدہ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایک نہیں 14 معصوم دیے ہیں. اور یہ ایسے معصوم ہیں کہ جن کا نام گلی اور چوک میں کھڑے ہو کر لیتے ہوئے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. امام شافعی فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے اہل بیت محمد، آپ کی عظمت میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اب مسلک کی قید نہیں ہے، خواہ وہ شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، جو بھی نماز پڑھتا ہے اگر نماز میں آپ پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز ہی باطل ہے. جو بھی نماز پڑھتا ہے اگر نماز میں وہ آپ پر درود نہیں بھیجتا تو اس کی نماز ہی باطل ہے. اب درود میں بہت قیمتی جملہ کہنے جا رہا ہوں، درود میں جسے مرضی شامل کرو، لیکن یہ بتاؤ جب نماز میں درود پڑھتے ہو تو کیا آل محمد کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کرتے ہو؟ یہ درود آل محمد پر، یہ درود کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اس کا تعلق ولایت سے ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. میں نے رات آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین مکمل نہیں ہوتا، دین اس وقت مکمل ہوا جب رسول نے ولایت امیر المومنین کا اعلان کر دیا. آیت نازل ہو گئی یوم، میں موضوع پہ آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اے رسول آج سے ہم نے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا. جیسے ہی امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا، آپ کے لاہور کے بہت بڑے اہل سنت برادران کے عالم دین ہیں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری، منہاج القرآن کے ہیڈ ہیں وہ،
انہوں نے ایک کتاب لکھی اعجاز بھائی ولایت کے موضوع پر، السیف الجلی علی منکر ولایت علی. گھبرا کے سنے آپ نے، یہ کسی شیعہ نے نہیں لکھی. گوگل پہ سرچ کریں، پلے سٹور پہ دیکھیں، آپ کو یہ کتاب مل جائے گی. اور میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ ہوم ورک کیا کریں. صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں سے سن کے باہر نکلے اور پھر سن ہو گئے. سن کر جا کے عمل کریں، دیکھیں کہ جو بیان کیا گیا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، تاکہ اہل سنت برادران کو جا کے ریفرنس دے سکیں. انہوں نے کتاب لکھی السیف الجلی علی منکر ولایت علی، اللہ کی تلوار منکر ولایت علی کے سر پر. وہ لکھتے ہیں، انشاءاللہ معزوز ہوں گے، وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں. اچھا، انہوں نے اس کتاب میں 52 حدیثیں لکھی. کتنی حدیثیں؟ 52. ان سے کسی نے پوچھا کہ اچھا مانتے سب ہیں، جانتے سب ہیں، 52 حدیثیں لکھی. کسی نے پوچھا کہ حضور یہ آپ نے 52 کیوں لکھی، 51 لکھ دیتے، 53 لکھ دیتے. انہوں نے کہا چونکہ جب لکھی تھی، چونکہ اس برس میں 52 کا ہوا ہوں تو اپنی عمر میں برکت کے لیے رسول کی علی کی ولایت کے حوالے سے 52 حدیثیں لکھ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ جب مولا علی کی رسول اللہ نے غدیر خم پر ولایت کا اعلان کر دیا تو مولا علی کے سر پر رسول اللہ نے ایک امامہ باندھا. توجہ فرما رہے ہیں؟ امامہ باندھا. امامے کا رنگ تھا گلابی اور امامے کا نام تھا سحاب، سین ہے الف بے، سحاب. طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں کہ مولا علی کے سر پر رسول اللہ نے امامہ باندھا اور باندھنے کے بعد کہا یا علی ذرا میرے قریب آؤ. علی قریب آئے، کہا یا علی ذرا سامنے دیکھو. علی نے سامنے دیکھا، رسول اللہ نے علی کو پیچھے سے دیکھا. توجہ عزیزان محترم، ابتدائے مجلس میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علی کو رسول نے پیچھے سے دیکھا، کہا یا علی میری طرف دیکھو. علی نے رسول کی طرف دیکھا، رسول نے علی کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا، کہا یا علی دائیں دیکھو. علی نے دائیں دیکھا، رسول نے علی کو دائیں طرف سے دیکھا، کہا یا علی بائیں دیکھو. اب جملہ ضائع کیا مجھے دکھ ہوگا، یا علی بائیں دیکھو. علی نے بائیں دیکھا. طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں رسول نے علی کو بائیں طرف سے دیکھا. طاہر القادری لکھتے ہیں علی کو چاروں طرف سے رسول نے دیکھ کر پوری مجلس بھول جائیے گا، یہ جملہ نہ بھولیے گا، چاروں طرف سے علی کو رسول نے دیکھ کر کہا یا علی بدر و حنین میں جو فرشتے ہماری مدد کے لیے آئے تھے وہ آپ کی اسی شبیہ میں آئے تھے. توجہ فرما رہے ہیں؟ چاروں طرف سے دیکھا اور دیکھ کر کہا بدر و حنین میں جو ہماری مدد کے لیے فرشتے آئے تھے، جملہ تو اب میں نے کہنا ہے، وہ آپ کی اسی شبیہ میں آئے تھے. یہ رسول نے کیوں کہا؟ بھائی رسول کے ساتھ کتنے تھے اور مشرکین مکہ کے ساتھ کتنے تھے؟ رسول کے ساتھ جو تھے ان کی تعداد تو بہت کم تھی. اب رسول نے کہا جو بدر و حنین میں فرشتے ہماری مدد کے لیے آئے تھے، یا علی وہ آپ کی اسی شبیہ میں آئے تھے. پتہ کیسے چلے کہ جو رسول نے یہ کہا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بھاگنے والے میدان سے بھاگ رہے تھے تو ایک بھاگنے والا جب دوسرے بھاگنے والے سے ملتا تھا تو وہ کہتا تھا تو کیوں بھاگا؟ وہ کہتا میرے پیچھے علی، میرے پیچھے علی، میرے پیچھے علی. وہ کہتا تیرے پیچھے علی کا، علی تو میرے پیچھے ہے. آپ سلامت رہیں.
تیرے پیچھے علی کہاں؟ علی تو میرے پیچھے. طاہر القادری صاحب خدا کی قسم پڑھیے اس کتاب کو. لے نہیں سکتے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کریں, پڑھیں, مطالعہ کریں. طاہر القادری صاحب آگے لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ علی کے سر پر امامہ باندھنے کے بعد, لطف لیجئے گا جملے کا, رسول اللہ نے فرمایا یا علی یہ امامہ آپ کا تاج ہے. اوئے اوئے اوئے, یہ امامہ آپ کا تاج ہے. باندھ رہے ہیں امامہ, اعجاز بھائی, باندھ رہے ہیں امامہ, کپڑے کا امامہ, گلابی رنگ کا امامہ, صحاب نامی امامہ, اور باندھ کر کہہ رہے ہیں یا علی یہ آپ کا تاج ہے. بہت بڑا جو شیعوں پہ ایک تہمت لگائی جاتی ہے اور علی کی ولایت پر حملہ کیا جاتا ہے, اس کا جواب دینے جا رہا ہوں. رسول نے باندھا امامہ اور باندھ کر کہا یا علی یہ آپ کا تاج ہے. بھائی تاج کا تعلق ہوتا ہے حکومت سے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں 600 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہوں اور خون جگر دے رہا ہوں. اگر آپ اس طرح سنیں گے میں ممبر چھوڑ دوں گا. باندھ رہے ہیں امامہ اور فرما رہے ہیں یا علی یہ آپ کا تاج ہے. تاج کا تعلق لاہور والوں تخت سے ہوتا ہے, حکومت سے ہوتا ہے. امامے کا تعلق ولایت سے ہوتا ہے, وراثت سے ہوتا ہے. آپ جی ہیں نہیں, میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں آپ مجھے بتائیں, ہر جگہ پہ فوتیدگیاں ہوتی ہیں, پروردگار سب کی زندگیاں دراز فرمائے. اچھا جب فوتیدگی ہوتی ہے پھر ہوتا ہے 40واں. مختلف مقامات پر مختلف روایات ہیں, کہیں پہ ہفتم پہ کر دیتے ہیں, کہیں پہ نہم پہ کر دیتے ہیں, کہیں پہ 40 دن کے بعد. 40 دن کے بعد جو مرا ہوتا ہے اس کی جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اسے پگڑی باندھی جاتی ہے, دستار باندھی جاتی ہے, جو مرضی نام دے دیں, پگ باندھی جاتی ہے, امامہ باندھا جاتا ہے. یہ امامہ, یہ پگڑی, یہ پگ, یہ دستار, یہ علامت ہے کہ جسے باندھی جا رہی ہے یہ مرنے والے کی میراث کا وارث ہے. کچھ کہہ رہا ہوں, یہ مرنے والے کی میراث کا وارث ہے. یعنی پگڑی کا تعلق, پگ کا تعلق, امامے کا تعلق, دستار کا تعلق مرنے والے کی وراثت سے ہوتا ہے. یعنی یہ مرنے والے کا ولی ہے, مرنے والے کا ولی ہے. اب یہ امامہ دلالت کرتا ہے ولایت پر, وراثت پر. رسول نے علی کے سر پر باندھا امامہ. اللہ کرے میں یہ جملہ پہنچا سکوں. رسول نے علی کے سر پر باندھا امامہ اور امامہ باندھ کر کہا یا علی یہ آپ کا تاج ہے. رسول نے جھگڑا ہی ختم کر دیا کہ کون علی کو ولی مانتا ہے اور کون کہتا ہے کہ حکومت علی کی نہیں تھی. امامہ باندھ کر رسول نے ثابت کیا, یہ کہہ کر یا علی یہ آپ کا تاج ہے. یعنی رسول نے بتایا یا علی میرے بعد ولایت بھی تیرے حوالے, حکومت بھی تیرے حوالے. اللہ اکبر.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یا علی میرے بعد میری ولایت بھی آپ کے حوالے، میرا تخت و حکومت بھی آپ کے حوالے۔ عزیزان گرامی قدر، یاد رکھو اس تخت کا محتاج نہیں ہے علی۔ علی نے ٹھوکر مار کے کہا تھا کہ ایسے تخت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، میں نے کل یا پرسوں جملہ عرض کیا تھا کہ جب محتاج یہ ہوئے علی کے، تو وہ تخت، وہ حکومت، وہ منبر جو علی سے چھینا تھا، خود آ کر ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں یا علی آئیے، آپ ہی اس منبر کے وارث ہیں۔ اور جیسے ہی علی مسند رسالت پر آئے تو کہنے والوں کو کہنا پڑا آج حق اپنے مقام پہ آ گیا۔ حق طاہر القادری صاحب اس سے آگے ایک اور روایت لکھتے ہیں، حدیث لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے جب سر پہ امامہ باندھ دیا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، تو امامہ باندھنے کے بعد رسول اللہ نے کہا یا علی یہ امامہ ہر امامہ نہیں، وہ جو علی کے سر پہ باندھا تھا، یہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ امامہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والا ہے۔ ہو گیا اعلان ولایت امیر المومنین کا۔ آ گیا ایک شخص، غدیر آپ سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن میں نے کہا تھا کہ میں جو بھی بیان کروں گا وہ نیا ہوگا۔ پڑھنے کا لطف اور سننے کا لطف اسی میں ہے کہ چیز نئی ہو۔ باندیا ماما، ہو گئی ولایت علی کا اعلان۔ آ گیا ایک، اس نے کہا یا رسول اللہ، لہجہ چیک کیجئے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو خبردار اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند مت کرنا۔ ان تحبط اعمالکم، اگر ایسا کیا تو تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے۔ حبط پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ضبط، ضاد با طا، ضبط۔ ایک ہوتا ہے حبط، ہا چشمی با طا۔ حبط اور ضبط میں فرق یہ ہے کہ جو چیز ضبط کی جاتی ہے نا، یہ بچہ موبائل سے کھیل رہا ہے مثال کے طور پر، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے، تو میں نے اس سے موبائل جو ہے وہ چھین لیا، ضبط کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد یہ آیا، اس نے سوری کیا، میں نے اس کو واپس کر دیا۔ یہ ہوتا ہے ضبط، یعنی جو چیز کچھ دیر کے لیے عارضی طور پر لے لی جائے اسے کہتے ہیں ضبط۔ ایک ہوتا ہے حبط۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اگر تم نے رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا تو ان تضبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، نہیں، اللہ نے کہا تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے۔ حبط کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز چھین لی جائے پھر وہ واپس ہو ہی نہیں سکتی۔ رسول اللہ نے کہا اگر رسول کی آواز سے اپنی آواز کو کسی نے بلند کیا، ان تحبط اعمالکم، اس کے اعمال کو حبط کر لیا جائے گا، یعنی جو ماضی میں کر چکے ہو وہ بھی ضائع، جو حال میں کر رہے ہو وہ بھی ضائع، جو مستقبل میں کرو گے وہ بھی ضائع۔ خبردار، خبردار اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند مت کرنا۔ یہ آ گیا حارث بن نعمان فہری، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہم سے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی،
خدا کی قسم ممبر پہ ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، یہی اس کا لہجہ ہے، یہی اس کے الفاظ ہیں۔ آپ نے ہم سے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی۔ آپ نے ہم سے کہا روزہ رکھو، ہم نے رکھا۔ آپ نے ہم سے کہا حج کرو، ہم نے کیا، اور تازہ تازہ کر کے آ رہی ہے۔ یہ جو علی کو آپ نے مولا بنایا ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ اپنی زبان کو حرکت ہی نہیں دیتے جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ علی کو مولا آپ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ تاریخ کہتی ہے کہ رسول کی پیشانی پہ جلال آیا، اور جلال میں آ کر پیغمبر نے فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ جیسے ہی کہا نا اللہ کی طرف سے، اس نے کہا اگر ولایت علی کا اعلان اللہ کی طرف سے ہے تو یا رسول اللہ، اللہ سے کہیے مجھ پر عذاب نازل کرے۔ اللہ سے کہیے مجھ پر عذاب نازل کرے۔ قرآن میں سیم ورڈز ہیں، بعینہ ہی یہی الفاظ۔ سورہ معارج، سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب کے واقع ہونے کا سوال کیا، اور عذاب تو واقع ہو کر ہی رہے گا۔ اس نے عذاب مانگا، اللہ نے عذاب بھیجا۔ یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، اب سنیے جملہ، اللہ نے عذاب بھیجا، آسمان سے پتھر آیا، اس کے سر پہ لگا، واصل جہنم ہو گیا۔ خدا کی قسم کیا کمال جملہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب حارث نے علی کی ولایت کا انکار کیا اور اللہ سے عذاب مانگا، وہ فرماتے ہیں جب ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ پہ آ کے حملہ کیا تھا تو اللہ نے، پورا قرآن میں سورہ موجود ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ پورا قرآن میں سورہ موجود ہے، سورہ فیل۔ اللہ نے ابابیلوں کو حکم دیا، جاؤ اپنی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر لو، چھوٹے چھوٹے پتھر لو، پرواز کرو، جا کر کعبہ کے اوپر ابرہہ اور اس کے لشکر پر پھینکو۔ عزیزان گرامی قدر، چوتھا محرم ہے، 3 دن کی مجالس ایک طرف، علی کی ولایت کا یہ جملہ ایک طرف۔ اللہ نے ابابیلوں کو حکم دیا، جاؤ اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر لو، پرواز کرو، آسمان پر جاؤ، کعبہ کی چھت پر ابرہہ اور اس کے لشکر پر یہ پتھر پھینکو۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں ابرہہ کے لشکر پر ابابیلوں نے آ کر پتھر پھینکے، وہ واصل جہنم ہو گئے، واقعہ ختم ہو گیا۔ اب علامہ مجلسی لکھتے ہیں ان ابابیلوں کے جھنڈ میں ایک ابابیل ایسا تھا کہ جو کمزور تھا، جو بیمار تھا، وہ اپنی بیماری کی وجہ سے، کمزور پروازی کی وجہ سے، لاغر پنی کی وجہ سے ان جھنڈ میں سے جدا ہو گیا، پیچھے رہ گیا۔ اس جھنڈ نے جا کر ابرہہ کے لشکر پر پتھر پھینکے، وہ واصل جہنم ہو گیا۔ یہ ابابیل ساری زندگی روتا رہا، میں حکم پروردگار کی تعمیل نہیں کر سکا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں جب حارث نے علی کی ولایت کا انکار کیا اور عذاب مانگا تو اللہ نے اسی ابابیل کو حکم دیا، جاؤ وہ پتھر جو ابرہہ کے لشکر پر نہیں پھینک سکے تھے، جا کر علی کے دشمن کے سر پر پھینکو۔ اس لیے کہ جو عذاب دشمن کعبہ کے لیے ہے وہی عذاب دشمن مولود کعبہ کے لیے۔ آپ سلامت۔ جو عذاب دشمن کعبہ کے لیے ہے
اے پچھلے محلے والے اجے بھی چپ نے. جو عذاب دشمن کعبہ کے لیے ہے وہی عذاب دشمن مولود کعبہ کے لیے ہے. میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. یہ حارث کون تھا؟ تاریخی جملہ کہہ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں. یہ حارث کون تھا؟ یہ حارث تھا غدیر والا. سر اٹھائیں اور جملہ لیں. میں پھر دوہراتا ہوں. یہ حارث کون تھا؟ غدیر والا. مجھے تاریخ میں ایک حارث اور ملا. یہ حارث کون تھا؟ غدیر والا. تاریخ میں ایک حارث اور ملا، خیبر والا، مرحب کا بھائی. غدیر والا حارث علی کا دشمن، خیبر والا حارث اللہ کا دشمن. جملہ ضائع کیا مجھے دکھ ہوگا. غدیر والا حارث علی کا دشمن، خیبر والا حارث اللہ کا دشمن. گویا خیبر والے حارث کو علی نے مارا. نہیں 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 جملہ ایسے نہیں دوں گا. خیبر والے حارث کو علی نے مارا، غدیر والے حارث کو اللہ نے مارا. گویا اللہ اور علی کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا. اے علی، جو میرا دشمن ہے اسے تم مارنا، جو تیرا دشمن ہے اسے میں ماروں گا. آپ سلامت رہیے. اے علی، جو میرا دشمن ہے اسے تم مارنا، جو تیرا دشمن ہے اسے میں ماروں گا. اب آپ دیکھتے نہیں کہ جو علی کے دشمن آ کر دھماکے کرتے ہیں ان کا پھر اللہ حال کیا کرتا ہے. خدا کی قسم چہرے نہیں پہچانے جاتے اور ہمارے شہید ہو کر بھی مسکرا رہے ہوتے. ان کے چہرے پہ ایک عجب نورانیت ہوتی ہے اور وہ ان کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے یہ ہے علی والا. عزیزان گرامی قدر، یہ دشمنی تھی علی کی کہ جو کربلا برپا ہو گئی. آپ مجھ سے پوچھیں کہ نقوی صاحب آپ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ تخت پر بیٹھا ہے، شراب پی رہا ہے. خدا لعنت کرے. اور منبر کی سیڑھی پر اس حسین ابن علی کا سر پڑا ہے جس کے دندان مبارک پہ رسول بوسے دیا کرتے تھے. اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے. اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ روئیں. عزاداران مظلوم کربلا سوچ کر اور تصور کیجئے، جب آپ روتے نہیں ہیں نا تو جناب ام لیلہ کہتی ہیں تم نے کون سا میرا اکبر دیکھا تھا. اجرکم علی الزہرا. اور ایک جملہ کہوں، آپ روئیں گے تو کوئی تماچے تو نہیں مارے گا. وہ تو سکینہ تھی حسین کی کہ جب روتی تھی تو شمر تماچے مارتا تھا. میں نے پہلی مجلس میں جملہ کہا تھا کہ حسین کی دکھیاری ماں مجلسوں میں آ چکی ہے. کتنا انتظار کروائیں گے حسین علیہ السلام کی مادر گرامی کو. بی بی انتظار کر رہی ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اور اس آنسو کے بارے میں جانتے ہیں آپ اس کا کیا اجر ملے گا؟ پروردگار اسے ایک موتی کی صورت دے گا. جب آپ کے اعمال میں کمی واقع ہو رہی ہوگی تو اللہ فرشتے سے کہے گا جاؤ وہ موتی اٹھا کے لاؤ جسے میں نے عزادار کے آنسو کو موتی میں بدلا تھا.
جو اس نے حسین پر بہایا تھا۔ کیوں کہا امام صادق نے کہ عزادار کی آنکھ سے ہمارے چاہنے والے، جد کے شہادت پر گریہ کرنے والے کی اگر آنکھ سے اتنا آنسو نکل آئے کہ مچھر کا پر بھی گیلا ہو جائے، واجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حسین کربلا پہنچ چکے ہیں، 4 محرم آ گئی، 5ویں کی شب آ گئی، کچھ دن رہ گئے ہیں۔ جس ماں کے پاس بیٹا ہے کچھ دن کے بعد وہ ماں بیٹے سے محروم ہو جائے گی، جس بہن کے پاس بھائی ہے وہ بھائی سے جدا ہو جائے گی۔ بس عزادارو، 2 محرم سے قافلے آنا شروع ہو گئے۔ ادھر سے یزیدی فوج کا قافلہ آتا تھا، بھگدڑ مچتی تھی، شور و غل ہوتا تھا، پوچھنے پہ پتہ چلتا تھا یہ کوئی 1000 کا لشکر آ رہا ہے حسین ابن علی کو مارنے کے لیے، یہ 2000 کا لشکر آ رہا ہے، یہ 500 کا لشکر آ رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، شب عاشور آ گئی۔ جناب عالیہ نے امام حسین کو اپنے خیمے میں بلایا، کہ بھیا میں صبح سے سن رہی ہوں، کبھی سننے میں آتا ہے 1000 کا لشکر آیا ہے، کبھی سننے میں آتا ہے 2000 کا لشکر آیا ہے، بھیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ اجرکم علی الزہرا، جن کی ہائے نکلی ہے مولا ہائے پر رحم کرے، آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں؟ کہ بہن میرا چاہنے والا تو ہے، لیکن وہ کوفہ میں رہتا ہے، اور کوفہ کو چاروں طرف سے یہ یزیدی فوج نے گھیرا ہوا ہے، میں سوچ رہا ہوں اللہ جانے بلانے پر وہ آئے یا نہ آئے۔ عالیہ کہتی ہے بھیا خط تم لکھو، دستخط زینب سے کروا لو۔ اجرکم علی الزہرا، آوازوں کو آزاد چھوڑو، خط تم لکھو، دستخط زہرا کی بیٹی کرے گی۔ حسین مولا نے خط لکھا، سنیے کیا لفظ ہیں خدا کی قسم، من حسین ابن علی الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر۔ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے ہے، ایک مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کی طرف سے۔ سوچئے جسے حسین فقیہ کہے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا۔ نیچے لکھا، حبیب تم میری قرابت رسول اللہ سے جانتے ہو، تم میری رشتہ داری جانتے ہو کہ میری رشتہ داری رسول اللہ سے کیا ہے۔ حبیب بیٹا بیٹھ جاؤ، حبیب میں 2 محرم سے کربلا آ گیا ہوں، حبیب مجھے چاروں طرف سے فوج یزید نے گھیر رکھا ہے، حبیب میں تمہیں خط لکھ رہا ہوں، اگر ہو سکے تو میری مدد کے لیے کربلا آ جاؤ۔ اور نیچے حسین نے لکھا، حبیب جلدی کرنا، دیر نہ کرنا، اگر دیر ہو گئی تو پھر قیامت کو ملاقات ہوگی۔ اور نیچے آپ خط لکھتے ہیں نا، نیچے لکھا، نوٹ لکھا، حبیب اتنا خیال رکھنا اکیلا نہیں آیا، فاطمہ کی بیٹیاں ساتھ ہیں۔ حبیب اکیلا نہیں آیا، رسول زادیوں کو ساتھ لے کے آیا ہوں۔ خط لکھا، خط کو بند کیا، قاصد کو بلایا، کہا یہ کسی طرح کوفہ حبیب تک پہنچاؤ۔ قاصد چھپتا چھپاتا کوفہ پہنچا۔ جو رونے کے لیے بیٹھے ہو میں بڑے آرام سے مصائب پڑھوں گا۔ قاصد پہنچا، جب قاصد پہنچا نا تو حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کرنے لگے تھے، ابھی لقمہ اٹھایا تھا منہ میں نہیں گیا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی۔ اب شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہو نا اور آپ کے ماں باپ بھی آ جائیں تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہوئے نہ اٹھیں۔ حبیب کے منہ میں ابھی لقمہ نہیں گیا، دستک ہوئی۔ حبیب نے بیٹھے بیٹھے پوچھا، من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ آنے والے نے کہا، نا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ اجرکم علی الزرع، میں حسین کا قاصد ہوں۔ وہ لقمہ جو منہ تک گیا تھا فوراً رکھ دیا، اٹھا، میرے آقا کا قاصد،
رسول اللہ کے بیٹے کا قاصد، علی مرتضیٰ کے بیٹے کا قاصد اٹھا، حبیب اٹھے، جلدی سے دروازے پہ گئے، دروازہ کھولا، خیریت ہے؟ کہا حسین کربلا آ گئے ہیں، تمہارے لیے یہ خط بھیجا ہے۔ ابھی حبیب نے 21 سال بڑے ہیں مولا سے، جناب حبیب 21 سال بڑے ہیں، اور جناب حبیب کو جو زندگی ملی وہ امام حسین کی وجہ سے ملی۔ میں وہ واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا، مصائب پڑھ رہا ہوں۔ خط لیا، خط کو کھولا نہیں، پہلے چوما آنکھوں سے لگایا، خط کو کھولا، پڑھا، کہا حبیب 2 محرم سے کربلا آ چکا ہوں، تم میری نانا سے قرابت جانتے ہو، حبیب فوج اشقیہ نے مجھے گھیر لیا ہے، حبیب ہو سکے تو میری مدد کو آ جاؤ، اور حبیب اتنا خیال رکھنا اکیلا نہیں آیا، علی زادیوں کو ساتھ لایا ہوں۔ خط کو چوما، بند کیا، واپس زوجہ کے پاس آئے، زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آقا حسین کا قاصد آیا۔ کہا خیریت تو ہے میرے مولا کو؟ کہا ہاں کربلا آ چکے، فوج یزید نے گھیر لیا ہے، مدد کے لیے بلایا ہے۔ اب زوجہ نے پوچھا کیا ارادہ رکھتے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ اب زوجہ کا امتحان لینے کے لیے کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں کیسے چلا جاؤں، تمہیں اکیلا چھوڑ کے مر جاؤں، یہ جملہ نہ ادا کر پاؤں۔ زوجہ اٹھی، کہا تلوار مجھے دے اور یہ دوپٹہ تو سر پہ رکھ، میں یہ تلوار لے کر آقا حسین کی مدد کے لیے جاتی ہوں۔ اجرکم علی الزہرا، مولا آپ کی جوانیوں پر رحمت نازل کرے، بوڑھوں کی زندگیاں دراز کرے، میں جاتی ہوں۔ کہا نہیں، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ اب اپنے غلام کو بلایا، غلام سے کہا یہ تلوار لو، یہ میرا گھوڑا لو، چھپتے چھپاتے کوفہ کے باہر جاؤ اور میرا انتظار کرنا۔ عزادارو جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، دیکھو یہ ہیں حسین کے دوست، یہ ہیں حسین کے مددگار، یہ ہیں حسین کے انصار۔ کہا میرا انتظار کرنا، میں چھپ چھپ کر آ جاؤں گا۔ عزادارو غلام چلا گیا کوفے کے باہر، کچھ دیر ہو گئی، وہ ابھی حبیب نہیں پہنچے تھے، کچھ دیر ہو گئی۔ اب کیا دیکھا؟ حبیب پہنچ گئے۔ حبیب نے کیا دیکھا؟ حبیب کا غلام، موت آ جائے جملہ نہ ادا کر پاؤں، حبیب کا غلام کچھ فاصلے پہ تھے، حبیب کا غلام حبیب کے گھوڑے کے کان کے ساتھ منہ لگا کے کہہ رہا ہے اے میرے آقا حبیب کے گھوڑے پریشان نہ ہو، اگر میرا آقا حبیب نہ آیا میں تجھ پہ سوار ہو کے حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ یہ جملہ سننا تھا، حبیب نے منہ پہ ماتم کیا، اے میرے مولا حسین اتنا غریب ہو گیا، غلام مدد کے لیے۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ۔ حبیب نے غلام سے گھوڑا لیا، حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، دیکھا سامنے سے مسلم ابن اوسجہ آ رہے ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ، کہا حبیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا حسین کربلا میں ہیں، ان کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ حبیب جناب مسلم ابن اوسجہ بھی ساتھ چلے۔ حبیب کربلا میں جب پہنچے تو اچانک ایک آواز بلند ہوئی، حسین کا ساتھی حبیب آ رہا ہے۔ اب جو رونے کے لیے رات کے اس پہر میں فرش عزا پر بیٹھے ہو، کسی کا دل دکھے مجھے معاف کیجئے گا۔ جیسے ہی یہ شور و غل اٹھا، یہ آوازیں بلند ہوئی، مرحبا حبیب آ گیا، حسین کا دوست آ گیا، حسین کا مددگار آ گیا۔ یہ آواز زینب کے خیمے میں پہنچی، زینب نے فضہ کو بلایا، اما فضہ یہ شور کیسا؟ کہا بی بی مبارک ہو، آپ کے حسین کا دوست حبیب آ گیا ہے۔ جناب زینب نے کہا اے اما فضہ، حبیب کو جا کر کہو علی کی بیٹی سلام کہتی ہے، علی کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ جناب فضہ آئی، حبیب کو دیکھا، حبیب علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ سن لیا جملہ، حبیب علی کی بیٹی فاطمہ زہرا کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ عزادارو یہ سنا بوڑھے حبیب نے اپنے منہ پہ ماتم کیا اور رو کر کہا ہائے اتنا حسین غریب ہو گیا کہ حسین کی بہنیں مجھ غلام کو سلام کہہ رہی ہے۔ بس عزادارو میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، میں نہیں پڑھ سکتا کیسے حبیب گئے اور شہید ہوئے۔ ہاں بس اتنا جملہ کہتا ہوں، جب 11 محرم کو یہ قافلہ قید ہو کر
کوفہ کے بازار میں پہنچا، نیزوں پر شہداء کے سر تھے، کسی نیزے پہ قاسم کا سر، کسی نیزے پہ اکبر کا سر، کسی نیزے پہ عباس کا سر، کسی نیزے پہ مسلم ابن عوسجہ کا سر، ایک نیزے پہ جناب حبیب کا سر تھا، ایک نیزے پہ جناب حسین کا سر تھا۔ کچھ بچے کوفہ میں کھیل رہے تھے، وہ پتھر اٹھا اٹھا کر جو نیزوں پر سر تھے ان سروں پر مار رہے تھے۔ ایک بچے نے، جو بچے کھیل رہے تھے ان بچوں میں سے ایک بچے نے زمین سے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر یہ ارادہ کیا کہ حسین کے سر پر پتھر مارے۔ عزادارو، جس نیزے پر حبیب کا سر تھا اس سر سے آواز آئی، بیٹا قاسم اس سر کو پتھر نہ مارنا، یہ میرے مولا حسین کا سر ہے۔ عزادارو، حبیب کے بیٹے نے وہ آواز سنی، اس نیزہ بردار کے پاس آیا، اے نیزہ بردار، اس سر کی آواز میرے بابا حبیب سے ملتی ہے، وہ حسین کی مدد کے لیے کربلا گئے تھے، بتا یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا تو نے صحیح پہچانا، یہ حبیب کا سر ہے۔ جیسے ہی اس نے سنا یہ میرے بابا کا سر ہے، کہا لا یہ سر مجھے دے، میں لے جا کے غسل دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، یہ سر بازار میں جائے گا، دربار میں جائے گا، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جائے گا۔ عزادارو، یہ جملے ساتھ سید سجاد نے سنے، ہاتھوں کو جوڑا، بابا حسین مجھے معاف کر دو، غلاموں کے وارث آ گئے، میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے۔ ماتم حسین